اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور یستنبئون ہم دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ اس کے اندر الف سین اور تے آ گیا ہے۔ یہ باب استفعال ہوتا ہے، جس کا جنرلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فعل ہے اس کو طلب کرنا، اس کو مانگنا۔ جیسے مغفرت اگر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جب الف سین تے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے مغفرت مانگنا، استغفار کرنا۔ پانی کے ساتھ جب لگتا ہے تو استسقا ہو جاتا ہے، پانی مانگنا۔ خیر کے ساتھ جب لگتا ہے تو استخارہ ہو جاتا ہے، خیر مانگنا۔ تو یہاں پر یہ لگا ہے نون، بے اور الف کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوگا نبا مانگنا، خبر مانگنا۔ وَيَسْتَنبِئُونَ، اور وہ خبر مانگتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ کا لفظی ترجمہ ہو جائے گا تو، تجھ سے پوچھتے ہیں، مگر ہم ادب کی وجہ سے کہتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں۔ وَيَسْتَنبِئُونَ کا، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ احقو کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہے، علیحدہ ہے اور حقو علیحدہ ہے۔ ویسے مثال کے طور پر اکبرو بھی ہوتا ہے، اس میں بھی الف ہوتی ہے، اسی طرح ہی تقریباً لکھی ہوتی ہے، لیکن اس میں اکبرو نہیں ہوتا یا اکیبارو نہیں ہوتا، اکبرو اور اکٹھا لفظ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اکٹھا ہے۔ یہاں ہمیں دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ علیحدہ ہے۔ حقو، کیا حق ہے، ہوا وہ، یہ وہ کیا ہے؟ وہ جس کی پیچھے انہوں نے ایک فرق طریقے سے بات کی تھی، متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اچھا کب پورا ہوگا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ اسی کو دوسرے الفاظ سے پوچھا کہ اچھا یہ حق ہے، وہ یہ واقعی ہے، یہ ایسے ہو بھی سکتا ہے۔ یہ ان کا مذاق اڑانے کا، انکار کرنے کا ایک دوسرا انداز ہے، اور اس میں وہ صاف کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ جو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ عذاب آئے گا، جزا سزا ہوگی، اٹھا کھڑا کیا جائے گا، یہ جو ہڈیاں مٹی میں مل کے ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی، مٹی ہو چکی ہوں گی، اس سے دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا جائے گا، واقعی ایسا ہوگا؟ یہ کوئی ایسی ہو بھی سکتا ہے؟ یہ ان کی اگنورنس ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس میں ان کا تکبر بھی ہے، ان کی بدتمیزی بھی ہے، تمسخر اڑانے کی کوشش ہے کہ اچھا واقعی ایسے ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے۔ اس کا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ای و ربی۔ یہ ای و ربی جو ہے یہ اکٹھا ہی استعمال ہوتا ہے بیسیکلی، یعنی وا کے بعد کچھ بھی آ سکتا ہے، یہ وا ہے قسم والی، جیسے واللہ ہی ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم۔ تو ای و ربی کا مطلب ہے میرے رب کی قسم۔ ای کا مطلب ہوتا ہے یس، جو نارمل کیسز میں نعم ہوتا ہے تو مطلب اس کا نام ہوتا ہے، لیکن ای از آلویز فالوڈ بائی اے قسم، اس کے بعد قسم ہی آتی ہے، یہ سٹائل ہے۔ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم، انہو لحق، بے شک وہ حق ہے، بے شک وہ ہو کر رہنا ہے۔ تم مٹی میں مل جاؤ گے، ذرا ذرا پارا پارا ہو جاؤ گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا اور تمہاری حرکتوں کا مزہ چکھائے گا۔ وَمَا تم بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم معجز، عاجز کرنے والے۔ عجزہ یعجزو کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کی قدرت نہ رکھنا، اور اعجزہ یعجزو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قدرت نہ رکھنے دینا، کسی کے قبضے سے نکل بھاگنا۔ جیسے اگر صحرا میں ہرن کا تعاقب کر رہے ہوں شکاری، اور وہ ہرن بہت تیز ہو، اور مثال کے طور پہ کئی گھنٹے اس کا پیچھا کرنے کے باوجود وہ بچ نکلے، قبضے سے نکل جائے، چھوٹ بھاگے، گرفت میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں کہ آج تو اس ہرن نے ہمیں عاجز کر دیا۔ یہ عربوں کا اس سینس میں لفظ عاجز کا استعمال ہوتا ہے۔ تو تم قابو سے نہیں نکل سکتے، یعنی یہ ہمارا اردو والا ترجمہ نہیں ہے کہ تم عاجز نہیں کر سکتے، مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کا یہ مطلب لیں کہ جی بڑی لڑائی ہوگی تمہاری اور اللہ تعالیٰ کی، اور اینڈ میں تو اللہ نہیں جیتنا ہے، تم اس کو ہرا نہیں سکتے، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ تو مطلب ہے کہ تم اس کے قبضے میں ہو، تم اس کی گرفت میں ہو۔
ابھی اس نے تمہیں تھوڑی بہت مہلت دی ہوئی ہے، ایک دفعہ جب یہ دن آ جائے گا تو وہ تمہاری تھوڑی بہت مہلت ختم ہو جائے گی، اور تم میرے رب کی گرفت سے بالکل بھی بچ کر باہر نہیں جا سکتے، تم اس کے قبضے سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے، فرار نہیں ہو سکتے، قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس سینس میں یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کیا یہ بات واقعی ہے؟ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یہ ہو کر رہے گا، اور تم قابو سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ وَلَوْ، اور اگر، انا، انا کا مطلب کہ ہوتا ہے، اب اس کو بیچ میں فٹ کر لیتے ہیں، یہ کہ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں نا، لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ہر وہ جان جس نے ظلم کیا، ظلم، اس نے ظلم کیا، ظلمت اس مونس نے ظلم کیا، نفس کیونکہ مونس ہے تو اس لیے اس کے ساتھ مونس کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ما فی الارضی، اچھا یہ اب لی کے ساتھ ہے، لی کل، ہر وہ جان جس نے ظلم کیا اس کے لیے ہو، ما فی الارضی، جو کچھ زمین میں ہے، تو کیا بنے گا؟ اور اگر ہر جان کے لیے جس نے ظلم کیا ہو، اگر اس کو مل جائے یا اس کے لیے ہو وہ سب جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی، یہ فدیے سے جو باب افتعال ہوتا ہے نا، جس کا مطلب ہوتا ہے ایفرٹ کر کے خود کچھ کرنا، تو اگر وہ فدیے میں کچھ دے اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے تو وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گی۔ اگر ہر ظالم کو قیامت والے دن وہ سب کچھ مل جائے جو زمین میں ہے، یعنی پوری زمین کا مالک بن جائے، تو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہے گا اس کو فدیے میں دے کے، اور آگے یہاں پہ بات محذوف ہے، اور وہ بچ نہیں سکے گا، اس وقت کوئی چیز فدیے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اثر الندامہ، ندامت تو وہی اردو والا ہے، پشیمانی، شرمندگی، افسوس جس میں شامل ہوتا ہے۔ اسر، اسرار کا مطلب ہوتا ہے راز، اسر وہ چھپائیں گے ندامت کو، مطلب دل ہی دل میں پچھتائیں گے، کیونکہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق دل سے ہے، تو صرف پچھتانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو نہ پتہ لگے کہ ہم کتنا شرمندہ ہیں، لیکن وہ اندر سے سخت شرمندہ ہوں گے، سخت پشیمان ہوں گے، سخت پچھتارے ہوں گے، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں۔ وہ دن آ کے رہنا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا اچھی طرح، کہ اس دن جو غلط کار لوگ ہوں گے ان کو عذاب ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کام غلط کرو اور جاؤ جنت میں، اور کام صحیح کرو اور جاؤ جہنم میں۔ اوور آل جو پیکج ہے، اوور آل پیکج ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ کمیاں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں کسی سے، اور جو جہنمی ہوں گے ان سے کچھ نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں، بٹ جو اوور آل پیکج ہے وہ جس کا ٹھیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا خراب ہوگا جہنم میں جائے گا، یہ تو بتا دیا اللہ کے نبی نے، کلیئرلی ہمیں انفارم کر دیا کہ عذاب ہوگا۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا، ہم سمجھ گئے، ہمیں اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اس کے بعد ہم جان بوجھ کر غلط کام کریں اگر، تو اللہ نہ کرے جب وہاں جا کر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے پر دل میں پچھتائیں گے، پھر افسوس کریں گے، ہائے کاش اس وقت لوگوں کی غیبتیں نہ کی ہوتی، ہائے کاش اس وقت بےایمانی نہ کی ہوتی، ہائے کاش اس وقت بدتمیزی نہ کی ہوتی لوگوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ملتا ہے کہ ایک آدمی ہے، آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ پیچھے میں گاڑی لگ گئی، اس نے آپ کو غلط اوورٹیک کر دیا، ٹھیک ہے اس نے غلط بات کی، اس بات پہ اندر انسان کے اندر ایک غصے کی فیلنگ پیدا ہو سکتی ہے، اب آپ نے گاڑی کا شیشہ کھولا اور اس کو ایسی کی تیسی اس کی کر دی، یا باہر نکلے اسے لڑ پڑے، حاصل کیا ہوتا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا،
یہ دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے چند لمحوں کے لیے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ میڈیکلی سائیکولوجیکلی اسٹڈی کریں گے تو وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں، زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور ان کا برین جو ہے اس کی جو نیورل کنیکشنز ہیں وہ ایسے وائر ہوتے ہیں کہ بعد میں ان کو اور بات بات پر غصہ چڑھتا ہے، ان کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، ان کی صحت خراب ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اچھا جی دفعہ مارو کوئی گل نہیں، اچھا جی چلو، ہو سکتا ہے اس کو جلدی ہو سکتا ہے اس کو سمجھ نہ آئے، یا ٹھیک ہے بڑا ہی نامعقول ہے لیکن چلو ٹھیک ہے، دس پارٹ آف لائف. سڑک پہ نکلتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا صحت بھی بہتر ہوتی ہے، ان کی مینٹل اسٹیٹ بھی بہتر ہوتی ہے. تو وہ جو ایک اندر سے یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالوں گا، میں اس کو اچھی طرح لان تان نہیں کروں گا نا، تو کوئی مجھے بعد میں میرا کتھارسس نہیں ہو سکے گا، اور پتہ نہیں مجھے بعد میں کوئی نفسیاتی میں دب جاؤں گا اور گھٹ جاؤں گا اور میرا دماغ جو ہے وہ پاگل ہو جائے گا. ایکچولی اس سے الٹ ہے. وہ لوگ جو منہ کھولتے ہیں اور آگ اگلنا شروع کر دیتے ہیں وہ ان کے اندر سیریس پرابلم ہوتا ہے، اور جو لوگ اگنور کر دیتے ہیں ان کا برین کام اور کول ہو جاتا ہے. تو یہ جو بدتمیزی آپ نکل کے سڑک پہ اگر کرتے ہیں اور اس بدتمیزی کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. جب کہا جاتا ہے نا غصہ حرام ہے، تو اٹس ناٹ لائک کہ آپ کے ہاں جی حرام ہے، ہاں جی بس میں، لیکن میں بڑا غصہ آتا ہے لیکن میں سے غلط چیز برداشت نہیں ہوتی. مطلب یہ کس قدر اسٹوپڈ بات ہے. جب غصہ حرام ہے تو پھر حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ غصے کے اندر انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے ان میں تکبر ہوتا ہے. غصہ جب چڑھا ہوتا ہے تو انسان عاجزی کی گفتگو تو نہیں کر سکتا نا، وہ تکبر کی گفتگو کرتا ہے. کہتا ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا. میں تمہیں دیکھ لوں گا کیا مطلب ہے؟ تمہاری حیثیت کیا تم دیکھ لو گے؟ کل آنا میں تمہاری ایسی کی تیسی، وہ کل کہاں پتہ لگے کل تم پہلے خود ہی فوت ہو گئے ہو. تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، یہ اللہ کو روا ہے. اللہ تعالیٰ متکبر ہے، انسان متکبر نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ایسی گفتگو نہیں اس کے لیے روا یا جائز یا اس کو لائق یا اس کی حیثیت کہ وہ کسی سے ایسی بات کرے. تو جب آپ ایسی بات نہیں کر سکتے تو اس کا افیکٹو مطلب ہے کہ پھر آپ غصہ بھی نہیں کر سکتے. ورنہ ویسے تو ایک نیچرل جذبہ ہے نا، جیسے غصہ ہے، افسوس ہے، سارے نیچرل جذبے ہوتے ہیں. تو جذبے تو پیدا ہو گئے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل چیز تو ہوتی ہے اب اس جذبے کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے یا اس کو چینل کرنا ہے. کہ آپ کو لگا کہ فلاں مسئلہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، اب آپ کو دکھ بھی ہو رہا ہے غصہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غصے سے پاگل ہو جائے اور گھر والوں کو ہر وقت سناتے رہیں یا غم میں چلے جائیں اور ڈپریشن. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے اس کو چینل کرنا ہے انرجی کے اندر، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے، میں نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے. یا آپ جا رہے ہیں اور کسی نے آپ کی فیملی کے اوپر کوئی حملہ کیا ہے، یا وہ تو ٹھیک ہے اس وقت جو غصے کا جذبہ ہے دیٹ از ٹو بی یوزڈ. یعنی ایسی سچویشن ہوتی ہیں جو آپ کی جو فیلنگ اندر سے برین میں ڈیولپ ہوتی ہیں، وہاں میں ان کے ریاکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. جنگ میں ہیں اور وہاں پہ آپ جا کے لوگوں سے لڑتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک جذبہ ایک اندر ہوتا ہے، لیکن جو فوکس ہے، فوکس یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. اگر وہ کسی کے ساتھ سختی بھی کرتا ہے، جنگ مثلاً ہوتی ہے، تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں اور اللہ کی توفیق سے ہی کر رہا ہوں جو کچھ بھی کر رہا ہوں. تو جو بھی غلط کام ہم کرتے ہیں اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی ہم نے تھوڑی بہت اپنی بھڑاس نکال لی، جب یہ خدا نخواستہ معاملہ ہوگا تو بے تحاشا ندامت ہوگی، بڑا افسوس ہوگا. پھر سوچیں گے ہائے کاش یہ نہ کیا ہوتا، اس موٹر سائیکل والے کو تھپڑ نہ لگایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور یہ کسی ایک موٹر سائیکل والے کو تھپڑ لگا دینا معمولی عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے اعمال جمع ہوں گے. نیک عمل بھی چاہے چھوٹا ہو وہ بھی وہاں جا کر معمولی نہیں رہے گا، اور برا عمل بھی اگر چھوٹا ہوگا تو وہاں جا کر معمولی نہیں رہے گا. وہ تو جمع ہوتے جائیں گے، اینڈ میں پتہ لگا کہ وہ ایک تھپڑ کی وجہ سے آپ کا سارا پلڑا برے اعمال کی طرف جھک گیا، تو یہ عذاب کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو ہر لمحہ محتاط رہنا چاہیے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ چکا دیا جائے گا. یہ پیسو وائس ہے. ضربا اس نے مارا، ضربا وہ مارا گیا. قضا اس نے فیصلہ کیا، جو جس سے لفظ قاضی ہے جو فیصلہ کرتا ہے. قضیا چکا دیا گیا، بینا اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، معاملہ چکا دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط
انصاف کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا وہاں پر وہ انصاف کے ساتھ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی بائی چانس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گیا اور وہ لوگوں کو مارتا پیٹتا رہا اور آگ اگلتا رہا ساری زندگی اور وہ تو جائے جنت میں. اور ایک آدمی بائی چانس عیسائی پیدا ہو گیا اور اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور وہ عیسائی رہا اور وہ جائے جہنم میں. وہاں فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، بائی چانس کے اوپر نہیں ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. جو لوگ عذاب کا سامنا کریں گے اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دینا چاہتا ہے. جو دہریوں کو بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ اچھا جی اللہ اتنا رحمان ہے تو پھر آگ میں کیوں ڈالے گا. بھائی وہ آگ میں اس لیے ڈالے گا کیونکہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ جو رحمان ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ میں خود ہی بیٹھ کے کھڑا ہوا ہے. تو وہ آگ میں ڈالے گا، لیکن جس کو آگ میں ڈالے گا اس سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اس کا جرم ایسا ہے. اگر ایک انسان جانتے بوجھتے اپنے پروردگار کا انکار کر دے، اس کا کھائے، اس کا پیے، اس کا پہنے، اس کی ہوا میں سانس لے، اس کے بعد اس کی ناشکری کرے، تو اس کی سزا یہی ہے کہ ساری زندگی جہنم میں جلے. اگر وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، سارا کچھ دینے والی ذات ہو اس کی، اور مانگے حضرت علی سے، تو اس کی سزا یہی ہے کہ ہمیشہ کا عذاب اس کو ملے. اس میں اندر یہی سزا بنتی ہے. اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس کی سمجھ کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کی سزا ابدی جہنم رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی آل وائز آل نوئنگ ہے. ظلم کسی پر نہیں ہوگا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اگر ہر جان کو جس نے ظلم کیا سب کچھ مل جائے جو زمین میں ہے، وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گی، اور وہ چھپائے ہوئے ہوں گے اور وہ دل ہی دل میں پشیمان ہوں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. الا، جان رکھو، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یہ توحید کا جملہ دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں صرف اور صرف اللہ کے ہے. اگر بیٹا مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور کس کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اسباب کے ذریعے ڈاکٹر سے علاج کروانے جائیں گے، اچھا کھانا کھائیں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے کہ آپ صحت مند ہوں، آپ بیمار نہ ہوں، آپ کے جو موت آ سکتی ہے آپ کی بے پرواہی کی، اس کا آپ اپنا خیال رکھیں گے، وہ آپ کا فرض ہے. لیکن آپ کو صحت چاہیے، آپ کو بیٹا چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، تو وہ اپنے اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں. لیکن جب بلا اسباب کے مانگنا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا، وہ تو مانگ نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. نہ مانگ سکتے ہیں، نہ امید لگا سکتے ہیں، اور نہ کسی اور کے سامنے پیش ہونا ہے. کوئی شریک وہاں کھڑے نہیں ہوں گے آپ کو بچانے کے لیے، جو یہودیوں نے بھی کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، عیسائیوں نے بھی بنایا ہے، مشرکوں نے بھی بنایا ہوا ہے، اور مسلمانوں نے بھی بنایا ہوا ہے کہ قبر میں جائیں گے تو ادھر سے فرشتے آئیں گے صاف کرنے کے لیے، ادھر سے ہمارے پیر صاحب آ جائیں گے اور کہیں گے او یہ میرا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو. وہاں پہنچیں گے تو پیر صاحب پہلے سے کھڑے ہوں گے کہ یہ تو میرا مرید ہے، اس کو تو یہ شارٹ کٹ سے پتلی گلی سے لے جاؤ اور اس کو جنت میں داخل کر دو. کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہ دنیا میں کسی کے پاس اختیار ہے. اسباب سے جو ٹیمپرری اختیار دیا وہ بھی ٹیمپرری، اور جس کو کہنا چاہیے سیکنڈ لیول کا اختیار ہے. ڈاکٹر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کو صحت دے دے. ڈاکٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایفرٹ کرے. اب اللہ کی مرضی ہے اس کی ایفرٹ کو پھل لگا دے، آپ کو صحت مل جائے. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ڈاکٹر اپنا بہترین علاج کرے اور آپ کو صحت نہ ملے. دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کا گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آپ کا میں علاج کر دوں گا رب سے جاؤں گا 100% یقین ہے. کوئی دنیا کا ڈاکٹر کسی کے پاس اختیار ہے ہی نہیں. صرف اللہ کی ذات ہے جس سے جب آپ مانگیں گے یا اللہ مجھ سے دے دے، تو آپ اس یقین سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ مجھ سے دے دے. اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں. یہ کانسیپٹ بالکل سادہ ہے، بیسک ہے، چھوٹے بچے کو سمجھ آ جائے گی. جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں یا علی مدد یا علی مدد کرتے ہیں ساری زندگی، اس کے بعد ان کو سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے. ورنہ اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن ہے ہی نہیں.
مگر اللہ تعالیٰ اس کو بدل بدل کے مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اللہ جان رکھو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ دن آئے گا، اس دن عذاب ہوگا جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہے، اور اس دن وہ جو شریکوں کو اپنے بلا رہے ہوں گے وہ کہیں نہیں ملیں گے، ان سے جو امید ہوگی کہ آج یہاں پر جو انصاف ہے اس کی میت ہو جائے گی اور ہمیں سیدھا سیدھا نکال کر لے جائیں گے جنت میں، ہمارے بدعمالیوں کے باوجود ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ ولیکن نہ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس چیز کی۔ اصل بات کیا ہے؟ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کسی پیر فقیر بت، حضرت ابراہیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، کسی کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، صرف اور صرف اللہ کے پاس جاؤ گے، اس کے حضور میں حاضر ہوگے۔ اس کے حضور جب تم حاضر ہوگے اور کھڑے ہوگے اور لڑ رہے ہوگے اور کانپ رہے ہوگے، تو وہاں پر انبیاء بھی اور فرشتے بھی اور ولی بھی، وہ سب بھی کانپ رہے ہوں گے، وہ بھی سب ڈر رہے ہوں گے، وہ بھی کوئی بات لفظ منہ سے نکال نہیں رہے ہوں گے۔ اس وقت بھی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ غضب میں ہو اور وہ اللہ کو کہے اچھا اللہ جی کوئی گل نہیں، تمہیں غصہ آ گیا، چلو غصہ چھڈو، اے میرے مریداں نو تو تسی سائڈ تے کر دو۔ کسی کی ایسی جرت نہیں ہوگی، نہ کسی نے زندگی میں آپ سے وعدہ کیا، نہ حضرت علی نے ایسی کو بات کی، نہ حضرت عیسیٰ نے ایسی کو بات کی، نہ حضرت ابراہیم نے ایسی کو بات کی، نہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کو بات کی کہ قیامت والے دن تم آؤ گے تو میں تمہیں یہ، حضور سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جنت میں مجھے ساتھ مل جائے، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے مجھے وضو کرایا میری خدمت، جاؤ آج ہم نے تمہیں دیا یہ مرتبہ کی جنت میں تم ہمارے ساتھی ہو گئے۔ حضور نے کہا اچھا پھر تمہیں سجدوں کے ذریعے میری مدد کرنی پڑے گی، یعنی میں دعا کروں گا اللہ کے حضور، بٹ جاؤ گے تم زیادہ عبادت کر کے، زیادہ تقوی اختیار کر کے، زیادہ سجدے کر کے، تو سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے رشتہ داروں کو کہ اے میری پھپھی صفیہ، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اے سن لو، آج مجھ سے جو لینا ہے لے لو۔ دنیا میں اللہ نے ایک ٹیمپرری اختیار ہر ایک کو دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، مگر آج دنیا میں جو مجھ سے لینا ہے لے لو، وہاں نہیں میں تمہارے کسی کام آ سکتا۔ اٹ از سو کلیئر۔ کیوں؟ کیونکہ لوٹ کر صرف اللہ کے حضور جانا ہے اور کہیں نہیں جانا۔ اب زبان سے ہم کہیں ہاں جی ہاں جی ہم قیامت میں ایمان رکھتے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے، اور اندر سے ایمان یہ ہو کہ جائیں گے تو صحیح لیکن ہم سائیڈ لائن ہو جائیں گے اور بے انصافی کروائیں گے۔ اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اپنے نبی سے، اپنے ولی سے، حضرت علی سے محبت ہر ایک کو رکھنی چاہیے، کیوں نہیں رکھنی چاہیے؟ محبت ضرور رکھیں، مانگے مت، مانگنا اسی سے ہے جو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون۔ جان رکھو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جان رکھو کہ اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظہ، اے لوگو آ چکی ہے تمہارے پاس موعظہ، واز، نصیحت، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ گئی۔ اس آیت میں قرآن شریف کی 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز ہے نصیحت، یعنی ایک انسان ہے سڑک میں نکلا ہے، غلط سگنل کاٹ رہا ہے تو کوئی اس کو بتا رہا ہے کہ نہیں بھائی ادھر نہیں جانا، اس سائڈ سے جانا ہے، اس ایرو کا مطلب ہے کہ تم نے ادھر مڑنا ہے، یہاں پر اگر لال بتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھا نہیں جا سکتے مگر تم لیفٹ پہ بھی نہیں جا سکتے، یہ لیفٹ پہ تم وہاں جا سکو گے جہاں پہ انہوں نے سائڈ میں کٹ دیا ہوگا، ورنہ تم نہیں مڑ سکتے۔ تو یہ جو کوئی بتاتا ہے، آپ کا جو ایک ظاہری عمل ہے اس کی جو اصلاح کرتا ہے وہ واعظ ہوتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ ظاہری طور پر جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، ہمیں بچا رہا ہے کہ یہ تم جس رستے پہ جا رہے ہو آگے آگ کا گڑھا ہے،
آنکھ تم نے بند کی ہوئی ہے، آنکھوں سے پٹی کھولو، دیکھو یہ ڈینجرس زون ہے جس کے اندر سے تم گزر رہے ہو، خوب دھیان دھیان کے پھونک پھونک کر قدم اٹھاؤ، ذرا تمہارا قدم غلط پڑ گیا تو تم جہنم میں گر جاؤ گے، تو مت یہ ہے نصیحت جو قرآن آپ کو کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ میرے ربکم، کیونکہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے۔ آنکھیں کھولنے کی نصیحت تو کر ہی رہا ہے، لیکن اصل میں آنکھیں بند کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ انسان کے دل میں، اس کے سینے میں مرض ہوتا ہے، وہاں پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ اصل میں تو باطن کا مسئلہ ہے، اور وہاں وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ لوگ تو اس کو یہ سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی یہ تم نے اس کو بدتمیزی کر دی، وہ تو اتنا بڑا سیٹ ہے یا وہ بدماش ہے اور کل کو یہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، اس سے بچ کے رہنا۔ یہ تو ہو گئی نصیحت، لیکن اصل نصیحت کیا ہے یا اصل علاج کیا ہے؟ وہ اصل اندر کی بیماری کا کرنا پڑے گا نا، کہ انسان کے اندر غصہ ہے کیوں، اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، میں تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک حقیر مخلوق ہوں۔ تو لوگوں سے غصہ کرنا اور خدا کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کا انکار کر دینا یا اس کی نافرمانی کرنا، یہ جو دلوں کے امراض ہیں ان کی شفا قرآن میں ہے۔ قرآن ہے جو علاج کرتا ہے آپ کے اندر کے سب امراض کا، اور یہی شفا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر اس قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے، اس کو سمجھا ہی نہ جائے، شفا حاصل ہی نہ کی جائے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ ہسپتال میں کام کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اور اس کو کرونک کوئی ایلمنٹ ہے، کوئی سیریس، اس کو کینسر ہے، ٹی بی ہے، مستقل زکام ہے، کوئی بھی ہے، اور وہ ہسپتال روز جاتا ہے، وہاں پہ کوئی صفائی ستھرائی کرتا ہے، کمپیوٹر آپریٹر ہے، کام کرتا ہے، ساری دوائیوں کو مینج کرتا ہے، یا فارمیسی میں کام کرتا ہے، اور صبح شام دوائیاں وہاں پہ ریک پہ لگا رہا ہے، اٹھا رہا ہے اور بیچ رہا ہے، اور خود استعمال نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں قرآن کا دی ہوتا ہے، روزانہ قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، مولوی صاحب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچے کی شادی ہوتی ہے تو اوپر سے قرآن رکھ دیتے ہیں، نیچے سے بچوں کو گزارتے ہیں، اچھی طرح ہر گھر میں کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھاؤ، اور اچھی طرح لپیٹ کر کس کے پڑھاؤ کہ وہ اونچا رہے، اس کی کہیں بدبی نہ ہو جائے، ہاتھ میں نہ لگ جائے اس کو۔ پھر کچھ ہمارے یہاں کانسیپٹ بھی ایسے بن گئے ہیں کہ جی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرنی۔ تو وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم گئے، ہمارے کسی پاپولیشن تھا، تو میں باہر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آ گیا، اس نے دیکھا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم سامنے سے آ جا رہے ہیں نا تو ہماری پیٹھ ہو جاتی، مطلب یہ تھا کہ خدا کا واسطہ قرآن پڑھنا بند کر دو۔ تو معاشرہ بڑی ایفرٹ کرتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھنا بند کر دیں، اور اگر پڑھیں بھی تو زیادہ زیادہ عربی پڑھیں، کہیں سمجھ کے نہ پڑھ لیں۔ تو جب وہ دوا استعمال ہی نہیں کریں گے تو سارا دن دوائیاں اٹھا کے نیچے والے ریک سے اوپر میں اور اوپر والے سے نیچے میں رکھتے رہیں، اس سے شفا تو نہیں ملے گی۔ شفا تو تبھی ملے گی نا جب اس کو استعمال کریں گے، جب اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کریں گے تو علاج ملے گا۔ تو ہر بیماری کا علاج ہے، قرآن کو غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، مکمل کو پڑھیں، تو خود بخود یہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہوگا کہ بیماریوں کا علاج ہونا شروع ہو جائے۔ ہاں، آپ نے 2 سال میں مکمل شفا یاب ہو جائیں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو جلدی شفا ملے گی، کسی کو دیر سے ملے گی، لیکن اثر ضرور ہوگا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ بیسیکلی ان دونوں صفات سے قرآن کا، جس کو کہہ لیں کہ بگننگ اور اینڈ سارا کور ہو جاتا ہے، یعنی شروع ہوتی ہے ہدایت، کہ دنیا میں ہدایت بن کے آیا ہے، لوگ اس ہدایت کو جب قبول کرتے ہیں تو آہستہ 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 ان کو جو اس سے نفع ملتا ہے، وہ نفع کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کو ابدی رحمت ملتی ہے۔ ہدایت تو یہ زندگی پوری انسان کے لیے قرآن ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے، مگر اگر آپ فوکس کر کے دیکھیں تو دنیا میں ہدایت سے ابتدا ہوتی ہے اور آخرت میں ابدی رحمت سے اس کی انتہا ہوتی ہے۔ کن کے لیے ہے؟ یہ للمؤمنین ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھنا چاہتے ہو، جو ماننا چاہتے ہو۔ قرآن سے شفا ملے گی نہیں اگر آپ نے ماننی نہیں بات، قرآن سے شفا ملے گی نہیں اگر آپ نے کھول کے اپنے مقصد کی بات اس سے پروف کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نیوٹرل ہو کر پڑھیں،
جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، جو بھی کانسیپٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو ٹیمپریری رسپیکٹ ضرور کریں، لیکن جب قرآن کھولیں تو اس ارادے سے کھولیں کہ اگر اس میں کوئی ایسی بات پتہ لگی جو میری انڈرسٹینڈنگ کے یا میرے والد صاحب کے فرقے کی انڈرسٹینڈنگ کے یا میرے مولوی صاحب کے بتائے ہوئے بات کے اگینسٹ بھی ہوگی، تو میں قرآن کو قبول کروں گا۔ وہاں یہی نہیں کہوں گا کہ اچھا جی میں تو کیونکہ 14 عالم نے پڑھا ہوا تو قرآن میں نے صرف ثواب حاصل کر لینے پڑھنا ہے، اور جو قرآن سے ہدایت لینی ہے وہ مولوی صاحب ہدایت لیں گے، پھر میں مولوی صاحب سے جا کر ہدایت مانگوں گا، تو اس کے لیے تو پھر یہ خدا اور رحمت نہیں ہے نا، پھر آپ مومنین میں شامل بھی نہیں ہوں گے، پھر آپ کو کہاں سے ہدایت اور رحمت ملے گی؟ مولوی صاحب سے ہیلپ لینا، ان سے بات کو سمجھنا، یہ تو ہے امپورٹنٹ، کسی سے ہیلپ لیے بغیر تو آپ چیز کو سمجھ نہیں سکتے، جو بھی آپ نے قرآن سے سمجھنا ہے، چاہے عربی جاننے والوں نے بھی سمجھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کے انڈرسٹینڈنگ میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، تو وہ ضرور سمجھیں، مگر جو سورس آف ہدایت ہے وہ اللہ کی کتاب ہوگی، اس بات کو آپ ماننے کے لیے تیار ہوں گے اور قرآن کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی اس سے ہدایت ملے گی اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو بے شمار امراض ہمارے سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ان کی شفا بنائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس شفا کو استعمال کریں اور اپنے دلوں کو صحت مند کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، اور شفا سینوں کے امراض کے لیے، اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے۔ اور یہ جو لما فی الصدور ہے، یہ میں آپ کو ایک سادہ مثال دے دوں، عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمارے سینوں میں تو ایسا کوئی خاص مرض ہے نہیں، ایک اب میں نے ذکر کر دیا غصہ، تو شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ ہے، یہ بے شمار ہے۔ اب کیوں ہے یہ بھی سوچیں، اور ان کو کیسے علاج کیا جا سکتا ہے یہ بھی سوچیں، مگر یہ امراض بے شمار ہیں۔ حسد ہے، نیچرل جذبہ ہے، کسی کو بہتر مل گیا، وہ اس کا بیٹا ہے، اس نے 8 نمبر لے لیے، آپ کے نے کم لے، ایک نیچرل فیلنگ آئے گی کہ اچھا میرے بیٹے کے زیادہ نمبر ہوتے، کاش اس سے مجھے مل جاتا جو اس کو ملا ہے، یا مجھے نہیں ملا تو اس کو بھی نہ ملتا، یہ فیلنگ نیچرل ہوتی ہے۔ اب اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے تعلق قائم کر کے اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے۔ بہتان لگانے کی عادت ہے لوگوں کو، سوچے سمجھے بغیر جو ادھر سے سنی آگے لگا دی، بے شمار ہے۔ غیبت ہے، غیبت اتنی کامن چیز ہے کہ لوگوں کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غیبت کر رہے ہیں۔ مجھے تو ویسے کوئی دن یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے پورا دن مثلا اپنے آفس میں گزارا ہے اور کسی کی نہ کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں، پھر غیبت ہو جاتی ہے۔ اتنی عادت بن چکی ہے غیبت کرنے کی کہ فیل ہی نہیں ہوتی، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار فلانے کی غیبت کرنی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کتنا بڑا مرض ہے۔ قرآن سے ہی شفا ملے گی۔ اب آپ کہیں گے ہاں جی وہ دیکھیں وہ 10 سال سے قرآن پڑھا اور پھر بھی غیبتیں کرتا تھا، اس کا مطلب قرآن میں شفا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، وہ ایفرٹ میں کمی ہے، ملے گی ادھر سے ہی شفا۔ غصہ ہے، کینہ بھی ہے، جیسے کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس نے زیادتی کر لی ہے، پھر صلح صفائی ہو گئی ہے جو بھی، لیکن وہ کینہ جاتا ہی نہیں دل سے۔ بدگمانی، ہر وقت لوگوں کے متعلق بدگمانی ہے، وہ یوں ہوا ہوگا یوں ہوا ہوگا، خود ہی بیٹھ کے ڈیڈیوس کر کے اس کے اوپر الزام، اس کے اوپر الزام، ایک انالیسس کرنا ایک فرق بات ہوتی ہے۔ پتہ لگا کہ آفس میں ایک پتہ لگا کوئی غبن ہو گیا ہے، اب آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے اس نے چوری کی ہو سکتا ہے اس نے کی ہو سکتا ہے اس نے کی ہو، چلو اس کی پہلے ہی فیصلہ کر لینا۔ ہر وقت لوگوں کو مطلب بدگمانی رکھنا، کسی نے آپ کو کہا کہ جی میں آپ کی فنکشن میں اس لیے نہیں آ سکا کہ مجھے مجبوری تھی، وہ خود ہی فیصلہ کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جان کے بہانے کر رہا ہے، آنا نہیں چاہتا، یہ کامن ہے۔ تکبر بہت کامن ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ تکبر ہے ان کے اندر۔ سب سے بڑا تکبر، سب سے بڑا تکبر تو یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نمائندہ مقرر کیا ہے جو آپ کو کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، بندہ کہتا ہے میں نہیں جانا، مجھ سے نہیں جایا تھا، مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے پھر نہیں تو نہ صحیح، پھر دیکھی جائے گی۔ اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے رب کے فرمان کی اتنی بلیٹنٹ نافرمانی کرے، وہ نماز جس کے بغیر لیگلی مسلمان کو مسلمان ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ خود پسندی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہر وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں ہوں،
اب یہ نیچرل ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم نے اڈاپٹ کر لیا کسی نے، انسان کی فطرت ایسی رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے بعد ان خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، وہ کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ قرآن سے آتی ہے۔ اب بد نظری کا اتنا سیریس پرابلم ہے، جب یہ ٹی وی جو آ گیا ہے اور بچے بچے کے ہاتھ میں لوگوں نے ڈیوائسز پکڑا دیے ہیں، یہ تو اتنا سیریس ایشو ہے، اب لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم بد نظری کرتے ہیں۔ پھر لالچ بھی نیچرل ہے، لیکن اس لالچ میں جب انسان حد سے گزرتا ہے وہ پرابلم ہے۔ پھر ہر ایک کے متعلق کیوریوسٹی ہے، ہر وقت اچھا وہ فلانے کی شادی ہو گئی، اس کی بہو کیا کرتی ہے، وہ سنا ہے جی وہ اس کا جو داماد ہے او اس کو تو سزا ہو گئی ہے، او اتنی کیوریوسٹی کہ اچھا چیک کریں پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا، پھر بھائی جو کام کر رہا ہے وہ کرو، پیسے ہیں نہیں، ملک غریب ہے، 30% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، جو ٹائم ہے، جو انرجی ہے، جو کوئی کسی کے پاس نوکری ہے یا کاروبار ہے اس کو پروڈکٹیولی کرے کہ خلق خدا کا کوئی فائدہ ہو جائے، وہ فضول وقت اس چیز میں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اسی تجسس کی وجہ سے اب سارے لوگ اس کے اوپر فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں کہ اچھا جی وہاں کیا ہوا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کہا، وہ فلاں اداکار کی شادی ہوئی پھر کیا ہوا، فلاں اداکار کی ڈیورس ہو گئی، اچھا کیسے ہو گئی، بے وجہ کا تجسس۔ پھر جھوٹ بہت کامن ہے، پھر خود نمائی ہے بہت زیادہ، یہ خود پسندی ہے اوپر سے خود نمائی ہے، اچھا جی لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس اتنے، یعنی اور یہ ابھی پوری لسٹ نہیں ہے، دیر آر مینی ادر۔ آپ سوچیں ذرا غور کریں تو یہ چند منٹوں کے اندر یہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو دلوں کے امراض ہیں جو تقریباً 99% لوگوں میں پائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب احساس نہیں ہے۔ تو پہلے تو اکنالجمنٹ ہونی چاہیے، جب کسی چیز کی اصلاح کرنی ہے تو اس میں اکنالجمنٹ ضروری ہے، اکنالجمنٹ ہوگی انسان کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی اچھا یہ میرے میں خرابی ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا تو غلطی کی اصلاح کی طرف جائے گا، ورنہ اگر وہ کہے گا ہاں نہیں نہیں میں غصہ تو کرتا ہوں لیکن میں ٹھیک کرتا ہوں، تو اس کا کہاں سے ٹھیک ہوگا، اس کو تو نہیں پھر نصیحت آئے گی، اس کو تو نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اس کے اوپر غور کریں، یہ ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ اگر ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے تو یہ صرف اس ایک آیت کے اوپر ایک کلاس جو ہے وہ بھی کم تھی۔ اسراف بھی خیر ہے کہ بھی اصل میں اندر سے چھپتی ہے، پیدا ہوتی ہے بیماری اور باہر نظر آتی ہے۔ کل کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت سے۔ اب یہاں پہ بھی ایک محذوف ہے، یعنی کچھ ہے کیونکہ پھر آگے شروع ہو گئی بات فبذالک، پس اس کے ذریعے یا اس کے اوپر، تو وہ اپیرنٹلی اس طرح ہے کہ یہ جو قرآن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جو شفا ہے، جو نصیحت ہے، جو ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے آئی ہے تمہارے پاس، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس لے آئے ہیں، تو سوچو تم پر کتنا اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اس نے تمہیں قرآن عطا کر دیا، تو یہ تو ہے اللہ کے فضل اور رحمت کا کرشمہ۔ فبذالک، پس اس کے اوپر، فل یفرحو، یہ اصل میں تھا لی یفرحو، چاہیے کہ وہ فرحاں ہوں، فرحت محسوس کریں، فرحاں ہوتا ہے، فرحاں اور شادان جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خوشیاں منائیں، شادمان ہوں، چاہیے کہ اس کے اوپر خوشیاں منائیں، جن کو یہ نعمت مل گئی ہے، جن کو یہ قرآن ملا ہے، اصل فضل اللہ کا تو یہ ہے۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہو گیا، ارب پتی ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں، یہ جو دنیا کا مال جمع کرتے ہیں، یہ دنیا کا مال تو دنیا گزارنے کے لیے ایک ضرورت ہے، اسباب ہے، وہ مال کمانا چاہیے، خیر ہے، اچھی چیز ہے، ضرور کمائیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کا رحمت تو قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب عطا فرما دی، ہدایت ملے گی تو ابدی زندگی میں ساری نعمتیں ملیں گی۔ ابھی نعمت مل جائے اچھی بات ہے، لیکن اللہ یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے غریب کر دے، مجھے بھوکا کر دے، مجھے فاقے کرا دے، یہ تو دعا نہیں مانگنی ہے، اللہ سے دعا تو یہی مانگنی ہے کہ یا اللہ رزق عطا فرما، رزق کی فراوانی دے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ لینے والے کے بجائے دینے والا بنا، یا اللہ اتنے انف وسائل دے کہ جتنے بھی میرے متعلقین ہیں ان سب کے میں فرائض بھی ادا کر سکوں، ان کے حقوق سے بڑھ کر ان کی خدمت کر سکوں، یہ سب اللہ سے مانگے۔ اصل چیز مگر جو مانگنے والی ہے وہ ہدایت ہے۔ اب اگر وہ ہدایت اللہ نے قرآن کی صورت میں دے دی تو اس پر خوشی منانی چاہیے، اور اس ہدایت پر خوشی کیا منائیں گے، مطلب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا فضل ہے،
وہ بھی اللہ کا وہی قرآن لے کے آئے ہیں، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا، اب اس کی خوشی منانے کا مطلب ہے کہ جا کے وہ قوالی کرنی شروع کر دیں، دھمال ڈالنی شروع کر دیں۔ اوور آل اسلام میں خوشی کا کانسیپٹ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور ویسے پتہ نہیں کیوں نہیں ہے۔ خوشی منائے، جیسے وہ ایک پچھلی بار شاید ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ ولیمہ ضرور کرنا چاہیے، ایک بکری کا بھی بنو، خوشی ہے نا تو ولیمہ کرو۔ اب ولیمے کا مطلب کیا ہے؟ خوشی کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے ڈانس پارٹی رکھ لو خوشی کے اوپر، مہندی کا فنکشن، بڑی خوشی ہو رہی ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو چاہے ایک بکری ہے، ولیمہ کرو۔ ولیمہ کرو مطلب یہ ہے کہ ان کو کھلاؤ جن کو نہیں ملتا، پریڈومیننٹلی ان کو دو۔ رمضان پورا ہوا ہے، خوشی ہوئی ہے، عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے غریبوں کو فطرانہ دو۔ دوسری خوشی سال میں ملتی ہے، عید جو قربان ہے اس کے اوپر قربانی کرو، ٹھیک ہے، خود بھی کھاؤ، چلو دوستوں کو بھی کھلا دو، غریبوں کو کھلاؤ۔ اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، جاؤ غریبوں کو کھلاؤ، عقیقہ کرو، خود بھی کھا لو۔ اب جہاں جہاں ہمارا موقع ملتا ہے، عقیقے میں بھی اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ خود ہی پکا ہو کے اور دوستوں کو کھلا دیں۔ اور شادی میں تو خیر رول ہی ہوتا ہے کہ شادی میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہر خرافات کی جائے گی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ جی یہ قرآن کی خوشی منانی ہے، تو کوئی ڈانس پارٹی کرے گا اس کے اوپر؟ تو وہاں تو لوگ کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹے کی شادی کی خوشی ہے تو اس کے اوپر ڈانس پارٹی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خوشی تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، حرام کام کر کے خوشی کیسے منائی جا سکتی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے بچے کی شادی ہوگی۔ اس کے بعد جب خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو اس کے اندر غریب کا تو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اگر ولیمہ کرنا ہے مسنون تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کھائیں، ٹھیک ہے، دوستوں رشتہ داروں کو بھی کھلانا چاہتے ہیں تو کھلائیں۔ اصل ولیمہ ہوتا ہے غریبوں کو کھانا کھلائیں، یہ بیسک ولیمہ ہے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی تو مسجد نبی کے باہر جو بھی اس کے اندر ایک بھیڑ تھی، اس میں بے شمار شلجم ڈال کے ایک دیگ بنا کے وہاں رکھ دی گئی تھی، ہر امیر غریب نے وہاں سے کھانا کھایا تھا۔ یہ ولیمہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ اسلامی ولیمہ نہیں، یا سنت کا ولیمہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ تو خوشی منائے۔ قرآن کی خوشی کیا ہے؟ ایک خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بتائی ہوئی ہے، وہ سب نے مشہور حدیث سنی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن وحی نازل ہوئی تھی۔ تو حضور کی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نازل ہونے کی خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو خوشی ہوتی ہے اور جو اس آیت کی روشنی میں خوش ہونا چاہتا ہے یا خوشی منانا چاہتا ہے تو وہ پیر والے دن روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کی وجہ سے ہے، بس چاہیے کہ اس کے اوپر خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، کیا رأیتم، تم نے دیکھا، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اتارا تمہارے لیے اللہ نے رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے ٹھہرا لیا اس میں سے حرام اور حلال۔ یعنی رزق سے مراد ایک تو کھانا پینا ہے، تو اس میں اپنی مرضی سے کو حرام حلال ٹھہرا لے، اور رزق کے مراد ویسے اوورال بھی جو کانسیپٹ ہے، جو معاشرتی طریقہ کار ہے، وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ بھی رزق ہے۔ جیسے وہ ایک آپ نے کبھی سنا ہو، ڈاکٹر اسرار صاحب جو ختم کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ تو اس میں جو اتباع کی توفیق مانگی گئی ہے اس کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ورزقنا، ہمیں رزق دے اس کی پیروی کا۔ یعنی جو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ بھی رزق ہی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا یہ بائبل میں جملہ آتا ہے کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا، انسان کلمے سے جیتا ہے۔ تو روٹی بھی رزق ہے اور ہدایت بھی رزق ہے۔ تو اس سینس میں جو اللہ کی ہدایت آئی ہے اس کی بجائے ہم اپنی مرضی سے حرام حلال کر لیں، اور رزق کے حساب سے تو ہے ہی،
آپ بیٹھ کے اللہ نے سود حرام کیا ہے، آپ خود ہی فتوے لے لے کے حلال کر لیں، نہیں جی اس پہ تو فتویٰ ہے، اس پہ تو فتویٰ مل گیا ہے، اس پہ تو بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا کہ یہ والا سود تو جائز ہے۔ تو یہ اس آیت کی روشنی میں ہے کہ اللہ نے اتارا تمہارے لیے رزق، کسی شریک نے تو اتارا نہیں، کسی مفتی نے تو اتارا نہیں، رزق تو تمہارے لیے اتارا اللہ نے، پھر تم نے اس کو حرام اور حلال کر لیا اپنی مرضی سے۔ جب آپ اپنی مرضی سے کرتے ہو تو ایکچولی یہ شرک۔ اللہ کے حکم کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک فرق بات ہے، اس میں انڈرسٹینڈنگ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، لیکن سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہے سیدھا سیدھا سود اور نام اس کا رکھ دیا ہے نفع، تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اللہ کے حرام کو جان کے حلال ٹھہرایا ہوا ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں خدا کے حرام حلال ٹھہرانے کے حق کے اندر مداخلت کرتے ہیں، یہ بجائے خود ایک شرک ہے۔ قل کہہ دیجئے اللہ، یہ اب اللہ نہیں ہے اللہ، یعنی یہ بھی وہی والی بات ہے کہ الف اور اللہ کیا اللہ کیا اللہ، تو جب یہ دو الف اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ اللہ ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ نے اذین لکم، تمہیں اجازت دی، تمہیں حکم دیا، تمہیں اذن دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا اذن دیا ہے جو تم نے اپنے دل سے چیزیں حرام حلال ٹھہرانی ہیں، جو سورہ نام میں ہم نے پڑھی تھی کہ وہ صاحبہ اور حام اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ اس کو بھی نہیں کھانا، اس کو بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ تم نے اپنے دل سے بنا لیے۔ ام اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، خود ہی گھڑی ہے اور پھر اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ حرام ہے، آپ نے کہا ہے تو حرام لیکن ہم سے نہیں ہوتا، جیسے نماز نہیں پڑھتے لوگ تو یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھنا گناہ ہے یا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سے نہیں پڑھی جاتی، تو ٹھیک ہے بڑا سخت گناہ ہے۔ ایک آدمی آگے ثابت کر کے نماز تو اسلام میں ہے ہی نہیں، جیسے یہ اسماعیلی ہے نا، ان کی نماز ہوتی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ باطنی ہے، یہ دل میں ذکر کرنا ہے نماز، وہ کہتے ہیں نماز تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس سے کہیں بڑھ کے جرم ہے۔ تو ایک یہ کہ خود سے حرام حلال ٹھہرا لیے اور کہ ہاں جی ہے تو حرام بٹ ہم مجبور ہے، بس ہم کھاتے ہیں، ہم باہر چلے جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں حلال ذبیحہ جانور نہیں ملتا تو ہمیں جو مرغی یا جو بکری ملتی ہے بیف ملتا ہے ہم کھا لیتے ہیں، ہے تو حرام۔ ایک نہیں نہیں نہیں، یہ جائز ہے بالکل، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کسی نے غلطی سے فتویٰ دے دیا تو ٹھیک ہے، وہ فرق بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اور کسی نے سمجھ آ رہی ہے کہ ہے حرام اور فتوے کی آڑ لے کے اس کو حلال کر لیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ام علی اللہ یہ پھر اس سے بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی وہاں پہ گوشت بیچ رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے، ایک آدمی نے لندن میں دکان کھولی بیف کی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ نان ذبیحہ ہے، تو یہ ٹھیک ہے گناہ کا کام ہے اگر مسلمان ایسا گوشت بیچے، اوپر سے کیا لگے اس پہ حلال کا سرٹیفکیٹ لگا دے، تو یہ تو کہیں بڑا گناہ ہے، جیسے اسلامک بینکنگ والے کرتے ہیں۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، کہہ دیجئے بتاؤ تو بھلا یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر رزق، تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرا دیا اور کچھ کو حلال ٹھہرا دیا، کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، وما ظن ان کا کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ اب یہاں یفترون اکیلا بھی ہوتا تو اس کا مطلب بھی جھوٹ باندھتا ہے، قریب کا لفظ آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے کھا لیا ہے، یا کوئی کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا ہے، دونوں میں ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، بعض اوقات مکمل جملہ صحیح ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، لیکن اگر وہ کہیں جی میں نے کھا لیا ہے اور لنچ کا وقت ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کھانا ہی کھا لیا ہے، اس کا مطلب ٹافی کھا لینا نہیں ہے، اس کا مطلب کھانا کھا لینا ہی ہے، یا قسم کھا لینا نہیں ہے اس کا مطلب، وہ انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے۔ تو ویسے یفترون کا مطلب ہوتا ہے گھڑنا، کوئی چیز تراشنا، تو اب آگے کذب کا لفظ پچھلی آیت میں نہیں تھا تو انڈرسٹوڈ تھا کہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہاں پہ آ گیا وچ از فائن، مطلب میں ہمیں بامحاورہ ترجمے میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں یوم القیامہ، کیا گمان ہے ان کا قیامت کے دن کے متعلق، مطلب انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے؟ آگے بھی جس کے آگے بات نہیں آ رہی، کا جواب نہیں آ رہا یا ڈیٹیل نہیں آ رہی، بٹ سوال پوچھا ہے اللہ تعالیٰ نے بس کہ یہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اتنے دیدہ دلیر ہیں، اتنے بریو ہیں، وہ ایک سورہ بقرہ میں آتی ہے فما اصبرہم علی النار، یہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں آگ کے اوپر صبر دے دیا کہ آگ میں جا رہے ہیں اور صبر سے حوصلے سے کھڑے ہیں؟
یہ اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھی جاتے ہیں؟ ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جن جھوٹے موٹے بتوں کو عبادت کر رہے ہیں، جن کو بنایا ہوا ہے جھوٹا موٹا شریک، جانتے بوجھتے ہوئے، خود پتا کہ یہ شریک نہیں ہے اللہ کے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو کیا ہوگا قیامت میں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سوچ میں بیٹھے ہوئے۔ لگ پتا جائے گا، یہ جو لگ پتا جائے گا وہ ایک طرح سے یہاں محذوف ہے۔ ہاؤ ایور، سوال یہ ہے کہ ابھی نہیں پتا لگ رہا۔ مصیبت کہہ لیں جو لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ جس کی وجہ سے وہ اور اس اپنی گمراہی کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک غلط بات منہ سے نکالی اور ساتھ ہی پتہ لگا انگلی کٹ گئی، ایسا ہو نہیں رہا۔ ویسے تو آپ جب کوئی فزکس کے لا کو ڈیفائی کرتے ہیں نا، تو فوراً ہی رزلٹ آ جاتا ہے۔ آپ آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ساتھ ہی آگ جو ہے وہ ہاتھ کو جلاتی ہے، گرم فیل ہوتا ہے، ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ جب آپ پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتے ہیں تو آپ پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، وہ آگ جب ڈالتے ہیں نا وہ محسوس نہیں ہوتی، اور آدمی مزے لے لے کے کھاتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، تاکہ انسان اپنے جرم کی تلافی کرنا چاہتا ہو، اصلاح کرنا چاہتا ہو، توبہ کرنا چاہتا ہو تو کر لے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ وہ جو فوراً سزا نہیں دیتا، ایسے احمق لوگ ہیں، اس کو سمجھتے نہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے کتنا ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے، وہ سمجھ کر اس چیز کا شکر نہیں ادا کرتے، بلکہ الٹا اپنی حماقت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مزید سرکش ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی، اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، فوراً کیوں نہیں آ جاتا؟ اگر ہم کچھ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے جو ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو یہ تو مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت کو فائدہ اٹھا کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے مہلت دی۔ یہ چیز کہ فوراً ہی ادھر ہم نے خدا کی نافرمانی کی اور فوراً ہی گردن کاٹ کے ہم جہنم کے گڑھے میں چلے جائیں، یہ نہیں ہوا، تو اس موقع کا شکر ادا کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے اندھے ہو جائیں اور کہ ہاں جی فوراً نہیں گردن کٹی تو اس کا مطلب ہے کہ بس پھر پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں، شاید نہ ٹھیک ہو، شاید ٹھیک ہو، ہمیں نہیں پتہ، کیوں نہیں پتا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، انڈرسٹینڈنگ سمجھ ہوئی دی ہے، سب اچھی طرح پتا ہے اور ہونا چاہیے۔ کوئی انسان کو بندر نہیں بنایا، انسان کو انسان بنایا۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثرهم لا يشکرون، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا قیامت کے دن کے متعلق، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے شکر گزار نہیں بنتے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے تم کسی کام میں۔ شأن کا مطلب ہوتا ہے کوئی قدر و منزلت والا کام کرنا، شاید اسی سے اردو کا لفظ شان بھی آتا ہے ویسے، تو کسی چیز میں مصروف ہونا، کوئی امپورٹنٹ کام کرنا، تو نہیں ہوتے تم کسی کام میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تم تلاوت کرتے اس میں سے، قرآن میں سے، یعنی مطلب یہ بنے گا کہ قرآن کا کوئی حصہ تم نہیں سناتے، ولا تعملون من عمل، اور تم نہیں کرتے کوئی بھی کام، اور یہ تعملون جو ہے یہ پلورل آ گیا، پہلے یہ بھی واحد یہ بھی واحد، یعنی بنیادی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، لیکن ساتھ حضور کے صحابہ بھی شامل ہیں، بیسیکلی ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ مخالفین تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اچھا اچھا واقعی ایسا ہوگا، واقعی ہم زندہ ہو جائیں گے، اچھا ہے عذاب تو لا کے دکھاؤ، تو یہ جو بھی کر رہے ہیں تمہیں تسلی ہونی چاہیے۔ کیوں تسلی ہونی چاہیے؟ کہ تم اپنے کام میں لگے ہو، لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہو، اچھے اعمال کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، دنیا بھی کما رہے ہو، آخرت بھی کما رہے ہو، اور جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں ہو کیا رہا ہے، اللہ کنہ علیکم شہودا، کو جو کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارے اوپر شاہد ہیں۔ شہود جو ہے جس طرح غفور ہوتا ہے اسی طرح شہود ہے، لیکن شہود میں جو لفظ ہے شہیدہ، یہ شاہد والا ہے، شاہد ہوتا ہے دیکھنے والا، گواہ جس کو کہتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر نگران ہیں، ہم اس کو گواہ، ہم موجود ہیں،
بنیادی اس کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا. اسی لیے گواہ جب گواہی دیتا ہے تو وہ گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا، میں نے یہ دیکھا. استفیدون فیہ، فیض کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے ابل پڑنا کی چیز کا نا، فیض کا چشمہ جیسے جاری ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جب اکٹھے کہیں سے نکلتے ہیں اس کے لیے بھی فیض کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب فی کا لفظ آ جاتا ہے نا اس کے ساتھ، تو اس سے پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی چیز میں بہت زیادہ انہماک سے مشغول ہونا. تو جو بھی تم کام کرتے ہو، جو بھی تم قرآن پڑھتے ہو، کوئی بھی تم عمل کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، جب تم اس کے اندر مشغول ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہم تمہاری نگرانی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کی حفاظت بھی پھر انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایونچوئل حفاظت. بیچ میں لوگوں کو جان کی بازی بھی لگانی پڑتی ہے، جان سے گزرنا بھی پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. مگر یہ تسلی والی بات ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے. دوسرا اینگل کیا ہے؟ جو سورہ بقرہ میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اب جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کے اندر مدد حاصل کرو حوصلے سے. صبر سے مراد یعنی ڈٹے رہنے سے، بیسک مطلب یہ ہوتا ہے اس کا عربی میں ثابت قدمی سے اور نماز سے. نماز اور ثابت قدمی، یہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ہر حالت میں. مقصد یہ ہے کہ کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، آج فلسطین والوں کے اوپر جو بھی پریشانی ہے، نماز قائم کریں اور اپنے مقصد میں ڈٹے رہیں، اپنی ایفرٹ جاری رکھیں اور باقی اللہ پر چھوڑیں. اس سے انسان کو مدد ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے، سکون ملتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بڑی ہے، بڑا مشکل کام، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل جھکے ہوئے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، وہ لوگ جو اس دھیان میں رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے جا کے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اس کا دوسرا جو ریزلٹنٹ ہونا چاہیے، جو کانسیکوینس ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ بھی ہر وقت اس فیلنگ میں ہو کہ ہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں نے جا کے اس سے ملاقات کرنی ہے، وہاں جا کے میں نے پیش ہونا ہے اور یہ جواب دینا ہے کہ میں نے صحیح عمل کیا یا غلط کیا. تو اچھا یہ والا میں نے کام کیا، یہ میرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی، اب میں نے اس کے اوپر جو طرز عمل اختیار کیا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھے گا تو اس کو خوبصورت لگے گا، یا اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے نے اچھا کام نہیں کیا؟ تو اس آیت کے جواب میں یہ آیت والی فیلنگ ہونی چاہیے. جب یہ فیلنگ ہوتی ہے تو اس سے آٹومیٹیکلی تسلی ملتی ہے، مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، اور جو بھی تم کام کرتے ہو یا کہہ لیں اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، اور جو پڑھ کر سناتے ہو قرآن میں سے کچھ حصہ، اور تم سب جو بھی عمل کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. وما یعزب عن ربک، ادب یعزب کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہونا، غائب ہونا، اور نہیں پوشیدہ تمہارے رب سے من مثقال ذرات، ثقیل وزن ہوتا ہے نا، ذرے کے برابر وزن جتنی چیز بھی فی الارضی زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں. کوئی چیز زمین میں، آسمان میں، چھوٹی سے چھوٹی مائکروسکوپک اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور نہ اس سے چھوٹی، یعنی ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو اور یا جتنی مرضی بڑی چیز ہو، نہ کسی بڑی چیز کو اپنی نگرانی کے اندر انکمپس کرنا اس کے لیے کوئی پرابلم ہے کہ ایک بہت بڑی گیلیکسی ہے تو وہ ہم کہیں گے جی ہم وہ اتنی بڑی گیلیکسی ہے ہم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے. ہم نے دنیا کی نگرانی کرنی ہو زمین کی، تو امریکہ بھی پوری زمین کی نگرانی نہیں کر سکتا. اٹ از ٹو بگ ٹو بی مانیٹرڈ. اللہ کیا وہ پرابلم نہیں ہے. ہم بہت چھوٹی چیز ہم کہیں جی ہم ایٹم پہ چلے گئے ہیں، پروٹان تک پہنچے، اور پروٹان بھی کو ہمارا وقت تو نہیں دیکھ رہے نا. اللہ کی نظر میں ہر وقت ہے، ذرے سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی ہو. اللہ فی کتاب مبین، اور وہ درج ہے ایک کھلی کتاب میں. وہ ہر وقت اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کچھ اوجل نہیں ہے، اور کھلی کتاب میں درج بھی ہے. اب کھلی کتاب میں درج کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پہلے سے اس کو سب کچھ معلوم ہی ہے، اس کے بعد درج ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں
کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں، کسی کام میں مشغول ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے ہمارے عمل کے اندر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ فرشتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس سے دونوں کتابیں مراد ہو سکتی ہیں، لوح محفوظ جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کیا ہونا ہے، اور یہ بھی کہ جو دوبارہ لکھ رہے ہیں اور پھر ہمارے سامنے وہ کتاب پیش کر دی جائے گی۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اور نہیں ہے مخفی تیرے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز بھی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ رضوان صاحب، آج بڑا جو آیات پڑھی گئی ہے اس میں ایمانیات کو اور اسٹرانگ کرنے کے بارے میں چیزیں آئی ہیں، تو میرے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے قادیانی ہیں، یہ سب چیزیں مانتے ہیں قرآن کی لفظ بلفظ ایک ایک لفظ، مگر ایک بڑی بیسک چیز پہ وہ اڑے ہوئے ہیں جو بھی ہے ان کا عقیدہ ہے۔ اب ان کا یہ عمل کیا یہ پورے جو قرآن انہوں نے پڑھا ہے اس کی تعلیم کو عکارت کر دیتا ہے، یا یعنی ہمارے اس سے نکل جاتے ہیں، یعنی اسلام کے اگر جو بیسک چیزوں سے، یا حساب کتاب تو اللہ کرے گا، کیا ان کو 99 پوائنٹ مل جائیں گے، ایک پوائنٹ تو فیل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ہر پوائنٹ کی نا ایک امپورٹنس ہوتی ہے، جیسے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، آپ سڑک پہ نکلے، آپ نے تھوک پھینک دی، سڑک پہ تھوک پھینکنا مومن کی شان نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے سیریس ہے، جی بٹ یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ مگر غیبت کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے نا۔ اچھا، اب اسی طرح جی شرک کرنا، یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ اب شرک جی کر دیا تو بس سارے کاموں پہ اکارت ہو گیا سب کچھ۔ اچھا، پھر قرآن جی شریف جی میں جو سورہ بقرہ میں آتا ہے وہ کہ بلا من کتب السیئۃ واحاطت به خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار، کہ ایک آدمی برائی کرتا ہے اور اس کی برائی اس کو گھیر لیتی ہے، اس خطا، گناہ کی خطا یا گناہ کی برائی اس کو گھیر لیتی ہے، وہ لوگ پکے پکے جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ تو جب آپ کسی گناہ کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں تو ایکچولی وہ آپ کے سارے پوائنٹ مارے جاتے ہیں، وہ کفر ہے، بلکہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا۔ سر اس میں یہ تو اس سے زیادہ ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں انفیکٹ۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ غیبت کی میں نے، مگر میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، میرا انڈیویجول ایکٹ تھا جو جس کے لیے میں آئی ایم ریسپانسبل، مگر یہ جو یہ ایکٹ ہے یہ تو پورے جو ان کی قرآنی تعلیم ہے اس کے بالکل یعنی برعکس ہے، لحاظ سے جب آپ کو کسی کو گمراہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، جب یہ کہہ دیا تو یہ یعنی بہت بڑی یعنی وہ ہے، صرف وائلیشن نہیں ہے بلکہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالنے والی بات ہے، اور لوگ پڑے ہوئے ہیں غلط راستے پہ، یہی نہیں ہے، ایک نہیں، کلٹ وہ بات بنی ٹھیک ہے، ہے، کلٹ ہی کہوں وہ گا بات میں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو بیسک بات ہے نا اصل میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ بیسک بات یہ ہے کہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا، یہ ہوتی ہے اصل پرابلم۔ یہ تکبر بھی ہے، یہ کفر بھی ہے۔ اب جانتے بوجھتے حق کا انکار عیسائی بھی کرتے ہیں، قادیانی بھی کرتے ہیں، اور مسلمان بھی کرتے ہیں، اور ایکچولی حق کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مشرکہ بچہ 6 سال کا، وہ بتوں کو پوجا کر رہا ہے، کر تو شرک رہا ہے، لیکن جانتے بوجھتے وہ حق کا انکار نہیں کر رہا، تو قیامت والے دن اس کا معاملہ فرق ہوگا۔ اور ایک مسلمان ہے اور وہ جان بوجھ کے ایسے اعمال کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور کوئی اسے کہ تم نے جھوٹ بولا، تو کہ میں نے تو بولا ہی نہیں، میں تو صحیح بات کی ہے، میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں، وہ بھی عملاً جانتے بوجھتے حق کا انکار کر رہا ہے، تو پتہ لگے گا وہ جو 6 سال کا بچہ ہے وہ تو چلا گیا جہنم میں، جو عمل کر رہا ہے شرک والا، اور جو ویسے موحد تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ جنت میں ہے جہنم میں۔ مقصد یہ ہے کہ اصل فوکس یہ ہے کہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا۔ اب ایگزیکٹلی کس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی قادیانی ہو مگر اس کو انڈرسٹینڈنگ واقعی میں نہ ہوئی ہو۔ اچھا، اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی کتابیں کھولے اور پڑھے، اور ان کے ہاں اتنی آسانی ہے کہ مرزا صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، میں نے ان میں سے کئی پڑھی ہیں، کوئی آدمی ان میں سے رینڈملی 4 کتابیں نکال کے شروع سے آخر تک پڑھ لے،
کوئی چاہے قادیانی ہو جو مرضی ہو، پہلی بات تو ہے کہ وہ 4 کتابیں اس سے پڑھی ہی نہیں جائیں گی. وہ اس قدر عجیب و غریب کتابیں ہیں کہ اس سے پڑھی ہی نہیں جائیں گی. اور اگر وہ پڑھ لے گا تو 99.9% چانس ہے مسلمان ہو جائے گا کتاب پڑھ کے. وہ ایسی نامعقول کتاب ہے، مگر وہ کھول کے ہی نہ پڑھے. وہ کہیں یہ ہمارے مولوی کو اپنے مولویوں کو مربی کہتے ہیں، یہ تو مربی کا کام ہے، مربی پڑھے گا. ہم تو بس مرزا صاحب کو مان جائیں گے اور بس ہم ہی تو جنت میں چلے جائیں گے، اور ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اور فلان کر رہے ہیں ڈھمکا. پرابلم وہی ہے سب کا، چاہے قادیانی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو. ایوری بڈی ہیز دا سیم پرابلم. جس چیز کو وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہے اس کو کھول کے نہیں پڑھتے. تو اب اگر ہم کہیں گے یہ کھول کے نہیں پڑھتے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنی اصلاح نہیں کی اور جہنم میں چلے جائیں گے، تو ہمارے اوپر بھی وہی رول فالو ہوتا ہے. تو ہم نے بھی اپنی کتاب کھول کے نہیں پڑھی اور ہم نے اس سے اپنی اصلاح نہیں کی، تو ہم بھی جنت میں نہیں جا سکتے. جو مجھے ایک بعض اوقات ایک چیز سے جو پرابلم ہوتی ہے نا، جب ہم کسی کا بھی ذکر کرتے ہیں نان مسلم کا، چاہے وہ کوئی سے بھی ہو، تو ہمارے ایک اندر سے یہ ہوتی ہے کہ اچھا جی ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو بالکل ٹھیک ہے، تو ایونچولی ہم نے تو جنت میں چلے جانا. یہ لوگ دیکھیں گے ان کی زندگی تباہ ہوگی، فلان ہوگی، ڈمکان ہوگی. یقیناً 99% چانس ہے کہ ان کی زندگی تباہ ہو گئی، بٹ کو شاید 90% ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ ہماری بھی زندگی تباہی ہے. تو ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کی کوشش، ان کے لیے ایفرٹ، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی کرنی چاہیے. بلکہ سر وہ تو الٹا ہمیں ہمیں کنوینس کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ دے شوڈ وی شوڈ جوائن دیئر فولڈ. ہاں جی، بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ واقعی حق بات کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کنوینس کریں ان کو کہ اچھا جی آپ آئیں ڈسکشن کریں. ان کی آپ کوئی سی بھی کتاب پڑھ لیں. ایک کتاب ہے بڑی مشہور، محمد متین خالد نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے ثبوت حاضر ہے. یہ انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی، اور یہ جی جی ویسے بھی فزیکل. وہ کتاب کوئی بھی آدمی لے کے پڑھ لے، اس میں انہوں نے ان کی کتابوں کے فوٹو کاپیاں لگائی ہوئی ہیں. کتاب پڑھ لیں. کاؤنٹر کیا اور انہوں نے؟ نہیں کاؤنٹر نہیں کیا، سمپل اس کی فوٹو کاپیاں لگائی ہوئی ہیں، کاؤنٹر میں نہیں کیا ہوا. بیسیکلی جو بھی ان کے عجیب و غریب باتیں ہیں نا، انہوں نے کاپی ویسٹ کی ہوئی ہے. ایکچوئل بکوں سے پیجز کی فوٹو کاپی لگا دی ہیں. اب وہ پڑھ کے سطح انسان کو خود ہی سمجھ لگ جاتی ہے کہ یار یہ آدمی شریف انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، اس کو لوگ نبی کیسے مان لیتے. تو جو آپ کو کنوینس کرنے آتا ہے اسے کہ اچھا چلیں جی اس کا تو مطلب بتائیں کیا. ان کے پاس کچھ کنوینس کرنے کے لیے نہیں، وہ آپ کے شروع یہاں سے ہوں گے اور ختم بھی یہیں پہ ہوں گے. اچھا جی آپ یہ بتائیں حضرت عیسیٰ زندہ ہے کہ مر گئے؟ بھائی زندہ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، مر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. اگر وہ فوت بھی ہو گئے تو اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا. قرآن شریف میں ذکر آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا گدھا مر گیا، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا. تو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 جانور لیے، ان کا گوشت مکس کیا، اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ارریلیونٹ ہے زندہ ہے مر گئے. یہاں سے ان کی ڈسکشن شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ان کی ختم ہو جاتی ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے یہ کتاب میں یہ لکھا ہے یہ کیسی بات لکھی ہوئی ہے، تو اس کے بعد وہ کہیں گے نہیں نہیں، اور پھر وہ آپ سے ایکچولی جو آپ کو کنوینس کرنے آئے ہیں اس کے بعد آپ کی شکل نہیں دیکھیں گے. یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جو ان کے مربی ہوتے ہیں، جو ان کے جینون نارمل عام لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو ہدایت ایسے ہی ملتی ہے، کتابیں پڑھ کے خود ہی مسلمان ہو جاتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. وہ یہ جو ایک اکانومسٹ ہے لڑکا وہاں پر یو ایس اے میں، عاطف نام ہے، کیا نام ہے، یہ میرے بیٹے کا کلاس فیلو تھا یہاں پر لاہور میں. اور اچھا. اس کے والدین صحیح مسلمان تھے. یہ پڑھنے گیا یو ایس اے، اکانومسٹ ہے، اور اکانومسٹ آف ٹاپ کلاس ہے. ہی از اے پروفیسر ان ون آف دی یونیورسٹی نیو جرسی. اور وہ اس نے یہی کہا کہ میں بھٹکتا پھرتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا. میں ایک دن غلطی سے ان کی مسجد میں چلا، غلطی سے غلط نہیں یوز کیا، میں کہہ رہا ہوں غلطی، وہ چلا گیا ان کی مسجد میں. وہاں وہ اس کو انہوں نے گھیر لیا. اب پتہ نہیں کس طرح، حالانکہ بہت پڑھا لکھا لڑکا، بلکہ اس کو عمران خان لانا بھی چاہ رہے تھے، اسی دن نہیں آ سکے کیونکہ وہ عاطف میاں ہے جی، وہ پرنسٹن یونیورسٹی میں ہے پروفیسر. عاطف میاں وہ میرے بیٹے کا کلاس فیلو تھا. اس کو فیملی کو بھی میرا بیٹا اچھی طرح جانتا تھا. اور وہ لڑکا بہت برائٹ ہے. ابھی یوٹیوب پہ بھی اس کے آتے ہیں انٹرویوز وغیرہ. تو وہ کہہ رہا تھا میں چلا گیا وہاں پر، وہاں مجھے بڑے کنوینسنگ لگی. پھر انہوں نے لٹریچر دینا شروع کر دیا. اب وہ ان کا وہ بن گیا ہے، مبلغ کہہ رہے ہیں جو بھی وہ کرتا ہے. یعنی اور ہی از ویری ینگ، ہی شوڈ بی ان لیٹ 40s وغیرہ میں ہوگا. یعنی بھی اب وہ ہے آدمی کئی دفعہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں ویسے ایشو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر تو اس کے کوئی جاننے والے ہیں اور آپ کے بیٹے کی اگر واقعی سے کوئی ملاقات ہے تو مشورہ ہے کہ مثلا جیسے یہ کتاب ہے، یہ کا کتاب آپ کے بیٹے کو چاہیے کہ خود پڑھے.
اگر کوئی کسی کا دوست ہو. اگر سمپل کلاس والا تو شاید اتنا وہ نہ پاسبل ہو، بٹ ایسی چیزیں جن کے کچھ جاننے والا انہیں پڑھ کے ان کو بتانی چاہیے اور ان کو دینی بھی چاہیے، اور اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے. زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے بھٹکے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جن کے ماں باپ قادیانی ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا. وہ ان کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں، روڈ فارم سیٹیں ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی یہ کام ہی مشکل ہوتا ہے. اس طرح کے لوگوں کو تو واپس لانا ایکچولی آسان ہوتا ہے. تو کسی آپ کے کو اگر واقعی جاننے والے ہیں تو ان کو ضرور اس طرح کی چیزیں تحفے میں دیں، ان سے ڈسکشن بھی کریں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ڈسکشن کریں. تجویز اچھی ہے انشاءاللہ. یہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے دوسروں کو نہ گائیڈ کرنے کا مطلب. جی وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے اور اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے ہوں گے. قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے، بٹ جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبل کرے گا. اور جب آپ نے آگے قرآن پہنچانا ہے تو حکمت سے اور اچھے طریقے سے پہنچائیں. اچھا یہ ڈو یو ہیو اینی پوائنٹ وائی لاہوری احمدیز آر ریلیٹڈ ٹو قادیانی ویئر ایز آئی ہیو سین لاہوری احمدی دیئر بلیور ایز مسلم ٹو. نہیں، لاہوری احمدیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، لاہوری احمدی یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بڑے نیک آدمی تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے واضح طور پر یہ بھی کہا ہے کہ میں اللہ کے نبی نہیں ہوں. اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نبی مانے تو وہ بڑا لعنتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں میں نبی ہوں. اور ان کی ایکچولی مرزا صاحب نے آخر کے دنوں میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کا کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. تو ایک غلطی کا ازالہ وہ چند صفحوں کی چھوٹی سی بکلیٹ ہے. اب وہ مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے صاف صاف کہا، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ میں ہی محمد ہوں اور میرے آنے سے ختم نبوت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب محمد کی نبوت محمد کے پاس ہی رہی تو ختم نبوت کہاں سے ختم ہوئی. تو اب جس آدمی نے یہ کتاب لکھی ہے کہ میں محمد ہوں، میں نبی ہوں، وہ لوگوں کو بعض اوقات یہ غلطی لگتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں نبی نہیں ہوں. میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں میں نبی ہوں اور میں خود ہی محمد ہوں، اس وجہ سے ختم نہیں ہوئی، نعوذ باللہ. اس آدمی کو مانے کہ نہیں وہ آدمی نیک ہے، وہ آدمی سچا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو سچا مان رہا ہے تو پھر اس کو نبی ہی مان رہا ہے نا. کہ نہیں ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو صرف مسلم مانتے ہیں، ریفارمسٹ مانتے ہیں، باقی ہمارے سارے کام مسلمانوں والے ہیں. تو باقی سارے کام مسلمانوں والے ہو نہیں سکتے نا جب اللہ کے نبی کے بعد ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے اس کو سچا مان لیا. وہاں یہ پرابلم ہے. تو ان میں فرق صرف یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور لاہوری کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ صرف نیک آدمی ہے اور ہم ان کی جماعت کا حصہ ہیں. یہ فرق جو ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرزا صاحب ہر چوتھے دن ایک نئی بات کرتے تھے. وہ جب شروع ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ دنیا میں آ ہی نہیں سکتے. کوئی یہ مانے کہ حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں تو وہ شرک ہے. کوئی پھر انہوں نے کہا نہیں میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں. پھر انہوں نے کہا نہیں میں تو حضرت عیسیٰ نہیں ہوں، میں نے تو اس لیے کہا کہ لوگ میری جو نیچر ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کی نیچر جیسی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں. پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے نہیں میں ہی وہ مسیح ہوں جس کا وعدہ کیا ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہا میں ہی ہوں. پھر اینڈ میں وہ پکے ہو گئے اچھا میں ہی مسیح ہوں. پھر انہوں نے کہا نہیں میں تو نبی ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نبی نہیں ہوں. جبریل علیہ السلام کے بعد دوبارہ کوئی حضور کے بعد جبریل السلام بھائی لا ہی نہیں سکتے. جو کوئی ایسا عقیدہ رکھے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. یہ اس کی ایک بڑی اچھی ویب سائٹ ہے، وہ وی پی این سے چلتی ہے، بہت بہت بریف ویب سائٹ ہے، ahmadibeliefs.com. وہ کتاب ویب سائٹ اگر آپ چھوٹے سے انہوں نے بہت ہی چھوٹی سی ویب سائٹ ہے اور اس میں صرف مینلی ان کے وہ کٹ پیسٹ کر کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. پڑھ کے کلیئر سمجھ لگ جاتی ہے کہ بالکل یہ جو ہے نہیں قادیانی بلیو کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں. مرزا صاحب بلیو کرتے ہیں کہ لاہوری کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے لیکن نیک آدمی ہے. اگر وہ ان کو نیک آدمی نہیں سمجھتے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان یہ مانے کہ مرزا غلام احمد نے جھوٹ بولا، کیونکہ مرزا غلام احمد نے دعوت کی ہے. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا میں نبی نہیں ہوں اور یہ بھی دعویٰ کیا میں نبی ہوں، دونوں دعوے کی ہیں. تو دونوں دعوے اگر کیے ہیں تو جھوٹ بولا ہے نا. جب تک ان کو جھوٹا نہیں مانیں گے، جب تک مسلمہ کو کذاب نہیں مانیں گے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم کہیں مسلمان ایک بڑا نیک آدمی تھا تو اب ہم مسلمان نہیں رہ سکتے نا، کیونکہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اسی طرح مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے دعویٰ کر دیا، ایک غلطی کا ازالہ میں لکھ دیا. اب لاہوری احمدی کہیں کہ نہیں وہ ہم تو نہیں مانتے ان کو نبی. تو نبی نہ ماننا از ناٹ انف، آپ کو انہیں جھوٹا بھی ماننا پڑے گا
کہ جو دعوے انہوں نے کیے وہ جھوٹ بولے. جب ان کو جھوٹ بولا تو پھر آپ کا لاہوری احمدی جماعت سے تعلق ختم ہو گیا نا, جب مرزا صاحب کو جھوٹا مان لیا. تو مسلمان ہونے کے لیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سچے نبیوں کو سچا مانیں. حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا ہمارے دین کا تقاضا, اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم کیا ہم ضرور مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے, ہم مسلمان نہیں رہ سکتے. اور ہمیں مسلمہ کذاب کو بھی جھوٹا ماننا پڑے گا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی جھوٹا ماننا پڑے گا. اس کے علاوہ ہم مسلمان نہیں رہ سکتے. یہ پرابلم سر ایسے کہ یہ اس سے ریلیونٹ تو نہیں ہے آج کے ٹاپک جی. مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہی کیا مطلب یہ میں آئے دن ان کے یہ بہت زیادہ ہر کسی کی زبان پہ قبلہ اول مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مسجد اقصیٰ کو کس طرح سے قبلہ اول کہا جا رہا ہے. اس پہ ذرا تھوڑا روشنی ڈالیں گے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 800-900 سال پہلے, اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی تقریباً 400-450 سال بعد آئے. تو مطلب کچھ درمیان اس عرصے کے لیے اگر مطلب نا جی وہ قبلہ ہے, لیکن اس قبلہ اول تو نہیں کہا جا سکتا نا جی, اس کا احترام اپنی جگہ جی, وہ ساری چیزیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں, لیکن قبلہ اول کس سینس میں کہا جاتا ہے یہ پلیز ذرا دیکھیں. بنیادی طور پہ تو قبلہ دوم ہے, قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہی ہے. لوگ اس سینس میں کہتے ہیں کہ جب اسلام آیا یعنی وہ والا اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جب ہم اسلام کہتے ہیں, تو اس وقت جب اسلام آیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت قبلہ مسجد اقصیٰ تھی. اسی لیے مدینہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور خانہ کعبہ بیچ میں اب نہیں ہوتا تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ کب بنایا جائے گا. اور قرآن شریف میں الفاظ آتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, ہم نے نہیں بنایا قبلہ اس کو جس پر تم تھے. تو جس پر تم تھے اگر اس پیریڈ کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ پھر پہلا قبلہ وہی تھا نا جس پر تھے. تو یہ آپ پیریڈ کی بیس پہ سٹیٹمنٹ دیں گے. اگر آپ سٹیٹمنٹ دیں اسلام کے ظہور ہونے کے بعد, قرآن کے نازل ہونے کے بعد قبلہ اول کون سا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا, تو قبلہ اول مسجد اقصیٰ تھی. اس سینس میں سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. اگر آپ اوور آل دنیا کے لحاظ سے دیکھیں گے, پوری ہسٹری کے حساب سے دیکھیں گے تو قبلہ اول خانہ کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور اب ہم جو یہ سیمیٹک ریلیجن ہے, حضرت ابراہیم کی اولاد جو شام سے جو ریلیجن نکلے ہیں, وہ سب اس کو قبلہ اس وقت تو مانتے ہی تھے اور مسلمان اب بھی مانتے ہیں. تو اس سینس میں خانہ کعبہ قبلہ اول ہے اگر پوری ہسٹری کو دیکھیں گے. اگر مسلم ہسٹری کو دیکھیں گے جو مکہ سے شروع ہوتی ہے سن 500 یعنی 617 عیسوی سم تھنگ سے, تو اس سینس میں اس وقت قبلہ اول مسجد اقصیٰ تھا. یہ ٹرمینالوجی کا ڈفرنس ہے, کوئی اٹس ناٹ سیریس ایشو ایز سچ. آپ بھی بار بار یہی یوز کر رہے ہیں کہ جب اسلام آیا. سر اسلام تو ازل سے تھا, میرا پوائنٹ یہ ہے نا جی, ٹھیک ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہہ لیں جب قرآن نازل ہوا, یوں کہہ لیں جی تو قبلہ اول کیا تھا. جی یہ ٹرم ٹھیک ہے. تو قبلہ اول اس وقت مسجد اقصیٰ ہی تھی نا جب قرآن نازل ہوا. جی ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو اس ٹائم میں آپ کو قبلہ اول کہہ رہا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا خاص. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے تو مے بی, بٹ انفارچونیٹلی فرض کریں ہم سمجھیں کہ ہو بھی رہا ہے تو کچھ خاص ہم کر نہیں سکتے. میں تو صرف اپنی ذاتی رائے کہوں گا, میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو نان ایشوز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ہمارا فوکس بہت بڑھ جاتا ہے. مجھے نہیں مطلب ہم اپنے پاکستان میں قبلہ اول کا لفظ استعمال کرتے رہیں گے تو اس سے یہودیوں کو فائدہ ہو جائے گا. مطلب اپیرنٹلی تو کوئی I really cannot relate کہ واقعی کو فزیکل سگنیفیکینٹ فائدہ ہو سکتا ہے انہیں. قبلہ دوم کہہ لیں, قبلہ اول خانہ کعبہ کو کہنا ہے جو ویسے تو ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے, دنیا کے بت کدے میں پہلا یہ گھر خدا کا, پہلا گھر خدا کا تو خانہ کعبہ ہے. یہ تو اس اینڈ میں یہ بات ہے کہ ہاں جی ٹرمینالوجی بہتر ٹرمینالوجی کہیں گے تو ہمیں پہلا گھر یا قبلہ اول خانہ کعبہ کو ہی کہنا چاہیے. یہ اس سے آئی وڈ ڈیفینیٹلی بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بھی درستی عطا فرمائے, قرآن کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بھی بنا دے اور ہمارے دلوں کے لیے شفا بھی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمارے لیے بھیجی ہے اس کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے اور اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی ابدی رحمت کا بھی سزاوار ٹھہرائے. آمین یا رب العالمین.